اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامیابی ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک ہے جو تقریباً ہر بچے بوڑھے جوان کا ٹاپک ہے، اور کیونکہ ہر شخص اس کے متعلق بحث کرنا چاہتا ہے، اس کی باتیں کرنا چاہتا ہے اور وہ خود کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کوئی بھی شخص ایسا بھی نہیں ہے جو ناکامی چاہتا ہے یا اس کے خلاف کوئی باتیں چاہتا ہے، اور یہی ٹاپک خطرناک بھی ہے۔ خطرناک اس لیے کہ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، لیکن کامیابی کے خلاف کوئی بھی حرف یا کوئی بھی اشارہ بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر کوئی بھی چیز اس کی قابلیت یا اس کی کامیابی کے خلاف جائے گی تو وہ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرے گا، نہ صرف پسند نہیں کرے گا بلکہ اس کے وجود کے بھی خلاف ہو جاتا ہے۔ اب کامیابی کو سمجھنے کے لیے کامیابی کیا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے اور سادہ سوال ہے، لیکن اس کا جتنا یہ نظر آتا ہے کہ یہ سادہ سوال ہے، یہ اتنا ہی مشکل بھی ہے۔ ہر شخص زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، یا کوئی بھی غریب ہے یا امیر ہے۔ کامیابی ہر کسی کے دماغ میں ہوتی ہے اور وہ اس کی فطری ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان کامیابی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کامیابی اس کے وجود کا ہی حصہ ہے۔ کوئی غریب ہے تو وہ امیر بننا چاہتا ہے، کوئی امیر ہے تو وہ اس سے زیادہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، وہ اس کی کامیابی ہے۔ کوئی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی چیز کے قابل بننا چاہتا ہے، تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے کامیابی کا معیار طے کرتی ہیں۔ کامیابی انسان کی ذاتی کوشش ہے، جو انسان کا ذاتی عمل ہے۔ کوئی بھی دوسرا انسان اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سی چیز کامیابی ہے اور کون سی چیز کامیابی نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یوں لی جا سکتی ہے کہ کامیابی ایک ایسی تصویر ہے جس میں رنگ انسان نے خود بھرنے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی دوسرا شخص یا اس کی مرضی کے خلاف کوئی بھی آ کے اس کی تصویر کو خراب کرے۔ تو بہرحال یہ ایک کامیابی کے متعلق تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے۔ کامیابی کے متعلق اگر ایک چھوٹی سی مثال لی جائے تو وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ہے جو بالکل بھی کمزور ہے، تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ پاس ہو جائے، اور درمیانہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے، اور اگر ایک قابل اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی کامیابی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں پوزیشن ہولڈر بنوں۔ جب ان کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو کامیابی میں محسوس کرتے ہیں، اور اگر ان کو وہ چیزیں نہیں ملتی، چاہے وہ کمزور اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ درمیانہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ قابل اسٹوڈنٹ ہے، ان کو اگر ان کی ایکسپیکٹیشن سے کم ریزلٹس ملتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ناکام فیل کرتے ہیں۔ چاہے وہ اچھی پوزیشن ہولڈر بھی ہے، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ پہلی پوزیشن پہ آئے لیکن وہ دوسری پوزیشن پہ آیا، یہ اس کے لیے ناکامی والی پوزیشن ہے۔ ناکامی ایک آئیڈیا ہے جو انسان کے اپنے دماغ میں ہوتا ہے، کامیابی بھی ایک آئیڈیا ہے جو اس پر اپنے دماغ میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو اس کی اچیومنٹ میں آتی ہے وہ اس کی کامیابی کہلاتی ہے، اور کوئی بھی چیز جو اس کی اچیومنٹ میں نہیں آتی، جو وہ کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی ناکامی میں آتی ہے۔ اب کامیابی کی ایک کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال اور لی جا سکتی ہے جس سے شاید کامیابی کا آئیڈیا ہو جائے۔ کامیابی کے حوالے سے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی بھی انسان کسی بھی قیمت پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے اس کی خاطر اس کو کچھ بھی کرنا پڑے، وہ کسی بھی سٹیج پہ چلا جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی بھی انسان اپنی کامیابی کے خلاف بات پسند نہیں کرتا۔ چوتھی بات یہ کہ اسی کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر ہی رشتے ڈیزائن ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز جو انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے یا کامیابی کی طرف اپریشیٹ کرتی ہے تو وہ اس کو پسند کرتا ہے، نہ صرف پسند کرتا ہے، اس کی فیور کرتا ہے، اس کے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے لیے بہت کچھ اس کے لیے سیکریفائز بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی چیز یا کوئی بھی شخص اس کی کامیابی کے خلاف حائل ہوتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے یا اس میں مزاحمت کا باعث بنتا ہے، تو وہ انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ نہ صرف یہ کہ پسند نہیں کرتا، اس سے نفرت بھی کرنے لگتا ہے اور اس کے وجود کا بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی خطرناک بات بھی ہے کیونکہ جتنے بھی رشتے اور آنے والے رویے ہیں وہ اسی کے پر ڈیزائن ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے، وہ کسی بھی مارکیٹ میں جاتا ہے، مارکیٹ میں بہت ساری کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، بہت دلچسپ سی چیزیں ہیں، پہننے کی چیزیں ہیں، خریدنے والی چیزیں ہیں، اس کے ذہن میں بھی کچھ خواہشات پیدا ہوتی ہیں،
اور وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے، وہ چیزیں دیکھے، کچھ چیزیں لے، خریداری کرے۔ اب اس صورتحال کے بعد وہ اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے اور جیب میں اس کے صرف 100 روپیہ ہے۔ اب اس کے پاس صرف دو ہی صورتحال ہے، ایک یہ کہ جو بھی خواہشات اس کی 100 روپے کے اندر آتی ہیں وہ اس کو آسانی کے ساتھ پورا کر لے گا، مگر جو خواہشات اس کی جیب سے زیادہ ہیں، 100 روپے سے بڑی ہیں، وہ اس کو پورا نہیں کر پائے گا۔ تو جتنی بھی انسان کی کامیابی ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ نے اپنے وسائل قابلیت کے مطابق اگر اس کو ڈیزائن کیا ہے تو وہ خواہشات آپ کی پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی اپنی کامیابی اپنی خواہشات، اپنی قابلیت اور اپنے وسائل سے زیادہ ڈیزائن کر لی ہوئی ہے جس کی قیمت آپ ادا نہیں کر پاتے، تو وہ کامیابی آپ کو نہیں ملتی۔ یہ ایک کامیابی کا سادہ سا فارمولہ ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے انسان دو طریقے اختیار کرتا ہے۔ نمبر ایک، اپنی خواہشات کو اتنی کم کر لیتا ہے کہ اپنے وسائل کے مطابق ڈھال لیتا ہے، جتنی چادر دیکھتا ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کامیابی کا ایک فارمولہ۔ دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ انسان اپنے وسائل کو اتنے وسیع کر لیتا ہے کہ ساری کی ساری خواہشات، کامیابیاں اس کے اپنے پاس آ جاتی ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پھر اپنے وسائل سے زیادہ اگر خواہشات بنانی ہیں تو آپ کو صحیح اور غلط کے چکروں میں پڑنا پڑتا ہے۔ یہ پھر ایک الگ بحث ہے۔ اب یہ کامیابی کو اگر مختصر طور پہ اگر مزید سادہ سے الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے، انسان کی خواہشات کی آخری حد اس کی کامیابی ہے۔ انسان کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں ان کی جو فائنل سٹیج ہے وہ کامیابی ہے، اور ہر انسان اپنی فائنل سٹیج حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور کامیابی کے متعلق ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کامیابی انسان کی سوچ کی آخری حد ہے۔ اس کے آگے انسان نہیں سوچتا اور نہ ہی وہ سوچنا چاہتا ہے۔ وہ اس کی آخری منزل ہے، وہ اس کی آخری سٹیج ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا وہ بعد کا معاملہ ہے، لیکن فی الحال اس کی زندگی کا آخری مقصد، ٹارگٹ سکسیس ہوتا ہے۔ اب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کیوں ہوتے ہیں، ناکام کیوں ہوتے ہیں، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ ناکامی کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ناکام نہیں ہوتا، لیکن اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ناکام ہوں، کیونکہ ناکامی کی تعریف وہی ہے جو کامیابی کی تعریف ہے، یا کامیابی کا دوسرا رخ ناکامی ہے۔ کوئی بھی انسان جب اپنی آخری خواہشات یا سٹیج حاصل نہیں کر پاتا، اپنی کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، تو وہ اپنے آپ کو فیلئر تصور کرتا ہے۔ کوئی بھی شخص ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، نہیں بنا تو وہ فیلئر تصور کرے گا۔ کوئی بھی شخص پائلٹ بننا چاہتا تھا، نہیں بن پایا تو وہ فیلئر تصور کرے گا۔ کوئی بھی شخص بادشاہ بننا چاہتا تھا، نہیں بن پایا تو وہ فیلئر تصور کرے گا۔ کوئی بھی شخص مالدار بننا چاہتا تھا تو وہ نہیں حاصل کر پایا تو وہ ناکام تصور ہوتا ہے یا اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ تو اسی طرح سے لوگوں کی کامیابی کے 3-4 ہی بیسک جو ہے نا وہ نظریات ہوتے ہیں۔ دولت، شہرت، جنس وغیرہ، یہ چیزیں اگر ہمیں اچھے انداز سے حاصل ہو جائیں تو ہم کامیابی میں تصور کرتے ہیں، اور اگر یہ چیزیں ہمیں نہ ملیں تو ہم ناکامی تصور کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی چیز اگر ہمیں ان کی طرف لے کے جاتی ہے تو وہ چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، وہ شخص بھی ہمیں اچھا لگتا ہے، اور کوئی بھی شخص جو ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، ہم اس کو برا فیل کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے فیلئر کی طرف ہمیں راغب کر رہا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن فیلئر کے متعلق ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ کوئی بھی انسان فیل نہیں ہوتا۔ کامیابی کی ایک قیمت ہے، جو بھی شخص جتنی قیمت ادا کر پاتا ہے اس کو اتنی کامیابی ضرور ملتی ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اتنی کامیابی اس کو مل جاتی ہے۔ لیکن انسان کو یہ چیز فیل نہیں ہوتی جب تک فائنل سٹیج حاصل نہ ہو، تب تک اپنے آپ کو ناکامی تصور کرتا ہے۔ ریزن کیا ہے فیلئر ہونے کی؟ فیلئر ہونے کی بیسک ریزن یہ ہے کہ انسان جب اپنی جیب، اپنی خواہشات، اپنی قابلیت سے بڑی خواہشات یا چیزیں ڈیزائن کر لیتا ہے، تب وہ فیلئر کی طرف امکان اس کے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ فیل ہو جائے، کیونکہ آپ کی جیب سے زیادہ جو بھی خواہشات ہیں وہ چانسز ہیں کہ وہ پوری نہ ہوں۔ اسی طرح آپ کی قابلیت سے زیادہ جو بھی آپ کے ٹارگٹس ہیں شاید وہ پورے نہ ہوں۔ دوسری اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا بیک گراؤنڈ۔ انسان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے جو کچھ بھی یہاں پہ اس کے ماحول میں اس کے سے جڑا ہوا ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا خاندان، اس کی نسل، اس کا رنگ، اس کا مذہب، اس کا سب کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ انسان کا بیک گراؤنڈ یہ سارا کچھ طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ویلیو کیا ہوگی، اس کی ویلیوز کیا ہوں گی، سوچ کیا ہوگی، سب کچھ اس کو ہم نے کیا کیا دینا ہے، اس کے دماغ میں ہم نے کیا ڈالنا ہے، یہ سب کچھ بیک گراؤنڈ ڈیزائن کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور انسان کے بیک گراؤنڈ کی ہی وجہ ہے کہ
انسان نے کون سی کنڈیشن میں پیدا ہونا ہے. یہ چیز کسی بھی بچے کو یا کسی بھی شخص کو سمجھتے سمجھتے زندگی گزر جاتی ہے کہ وہ جس کی قیمت ادا کر رہا ہے اس کا قرض اس کی پچھلی نسلوں نے اٹھایا تھا. مثال کے طور پہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک یورپ اور مغرب والے لوگ، ایک مشرق والے لوگ. مشرق والے لوگ بالخصوص برِ صغیر کے لوگوں کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کی موجودہ نسلیں ایسا قرض لے کے بیٹھی ہوئی ہیں جو انہوں نے نہیں لیا، یا ایسے قرض کی ادائیگی میں لگی ہوئی ہیں جو انہوں نے نہیں لیا بلکہ ان کے بزرگوں نے لیا تھا. جیسا کہ آج وہاں پہ ایک اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس بیس پہ ہو رہا ہے. ریزن یہ بتائی جاتی ہے کہ جی آپ کے بزرگوں نے 1000 سال یہاں پہ حکومت کی تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہم آپ کے ساتھ وہی کر رہے ہیں. اب یہ قیمت یہ ادا کر رہے ہیں لیکن اس کے بینیفٹس وہ پچھلے لوگ اٹھا چکے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو ان کے لیے بہت ہی دشوار ہے. یہ جتنا بھی کوشش کر لیں یہ ان کے لیے ایک بہت ٹف ٹائم ہے اس سچویشن سے نکلنا. اسی طرح سے کوئی بھی بچہ ہے اس کے ساتھ جو بھی معاشرہ رویہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ایک بزرگ آدمی آتا ہے، اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کے پاؤں پہ ہاتھ رکھتا ہے تو وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری قابلیت ہے، میرے اندر کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا شخص میرے پاؤں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اس کے بزرگ یا آباء و اجداد کی وجہ سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ کوئی بھی بچہ ہے وہ بالکل ہی اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اس کو غلط لفظوں سے بلایا جاتا ہے. وہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری وجہ سے میں ہوں ہی ایسا، میرے اندر کچھ ایسی قابلیت ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ میرے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں. اب یہ دونوں بچے جو چیز سوچیں گے ساری زندگی انہی کے مطابق، کسی آئیڈیا کے مطابق چلے گی جو کہ بالکل ہی خطرناک ہے، جو ان کی زندگی میں ان کو بہت ہی ناکامی کی طرف لے کے جائے گی. کیونکہ جو کچھ بھی ان کو ملا وہ ان کی کمائی نہیں تھی، یہ ان کے آباء و اجداد کی وجہ سے تھا. ان کے آباء و اجداد نے کوئی غلط کیا تو ان کو فیس کرنا پڑتا ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کے آباء و اجداد نے کچھ اچھا کیا تو ان کا جو صلہ ہے وہ ان بچوں کو ملتا ہے، جو وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے. تو یہ بہت ہی ناکامی کی وجہ بنتی ہے، مس کیلکولیشن ہوتی ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے جو ہمارے ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے یا زیادہ قریب لے کے جاتا ہے، وہ اس کے ویلیوز ہیں، اس کی میننگز ہیں. اور بالخصوص مشرق اور مشرق میں برِ صغیر لوگوں کا ایک مشکل بات یہ ہے، یہاں پہ کسی بھی کام، کسی بھی نام یا کسی بھی رویے کے کوئی ایک میننگز نہیں ہوتے. اگر کوئی شخص کسی بچے کو ڈانٹ رہا ہے اور بچہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کی ریزن ایک یہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں. کوئی دوسری تیسری ریزن کی وجہ سے بچے کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، کسی دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس کو ڈانٹا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بچے کو نہیں پتہ چلتا. یہ میننگ سمجھتے سمجھتے بچے کی زندگی گزر جاتی ہے. ہم غصہ کر رہے ہیں، ہم کسی سے پیار کر رہے ہیں، ہمیں اس کے بہت سارے میننگز آتے ہیں، سامنے والا سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اصلی میننگز کیا ہیں اس ایکشن کے. تو ہمارے معاشرے کے جتنے بھی پرابلمز ہیں کوئی بھی بچہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہمارے معاشرے کی اصل ویلیوز کیا ہیں جو کہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اگر ہمیں بچے کو خصوصاً یہ اندازہ ہو جائے کہ غصہ اس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی بہت ساری انرجی بچ جاتی ہے، کیونکہ اصل ریزن کا ہمیں کبھی بھی پتہ نہیں چلتا. گھر والوں کا پریشر ہے، پیچھے خاندان کا پریشر ہے، خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے، مذہب کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہمارے رویے ہیں وہ کوئی 1000 چیزیں مل جاتی ہیں پھر جا کے ہمارا رویہ بنتا ہے. یہی ہمیں پھر کم از کم بچوں کو سمجھ نہیں آتا، جس کی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ پھر ناکام فیل تصور کرتے ہیں اپنے آپ کو. تیسری جو ریزن ہے وہ مین ریزن ہو سکتی ہے کامیابی کی، اور وہ ہے بھی صحیح، وہ بچے کی اپنی قابلیت ہے. اللہ نے ہر کسی کو اپنی ایک سوچ، استطاعت، قابلیت دی ہے، اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو یوز کر کے وہ ان ساری سچویشن کو کور بھی کر سکتا ہے اور ان کا متبادل بھی ڈھونڈ سکتا ہے اور وہ کامیابی کی طرف جا بھی سکتا ہے. وہ ہے فکر. ہر انسان کو اللہ نے فکر دی ہے. اپنی فکر کو سر انجام دے کر انسان اپنے اندر ایسی معلومات لا سکتا ہے جو کہ اس کا معاشرہ اس کو نہیں دے رہا، کیونکہ فکر وہ راستہ ہے جہاں سے وہ معلومات آ جاتی ہے جو معاشرے سے نہیں آتی. آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، آپ خود کسی چیز کی گہرائی میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، تو وہ جو چیز آپ کو ملے گی وہ کسی دوسرے راستے سے نہیں ملے گی. فکر ایک واحد راستہ ہے، ایجوکیشن ایک واحد راستہ ہے جو آپ کو آپ کے معاشرے سے بالکل ہٹ کے سروائیو کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے.
اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے تو ساری صورتحال کا ایک حل یہی ہے کہ اپنی فکر کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو، اگر اس کی قابلیت ناکامی میں یہ کلیئر نہ ہو پائے تو بہت سارے چانسز ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ناکام تصور کرتا ہے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ انسان جتنی کوشش کرتا ہے اس کو اتنا مل چکا ہوتا ہے، اور وہ ضرور ملتا ہے، لیکن کیونکہ آخری سٹیج نہیں ملتی ہم اس کو پھر بھی ناکامی تصور کرتے ہیں۔ ناکامی کے حوالے سے ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان کی قابلیت کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اس کے وسائل کتنے ہیں۔ انسان کے وسائل میں صرف پیسہ نہیں آتا، انسان کے وسائل میں اس کی قابلیت، اس کا پیسہ، اس کا معاشرہ، اس کے رشتے، اس کے تعلق، اس کا سب کچھ، ہر وہ چیز جو انسان کو فائدہ دے سکتی ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، اور انسان کے پاس جتنا زیادہ سرمایہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں کہ کامیابی کے پاس جائے۔ انسان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے وسائل، اس کی قابلیت جتنا زیادہ ہوگی تو اتنی ہی اس کی قابلیت یا کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔